السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستوں ایک صاحب اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ چند دن پہلے کی بات ہے کہ میری گاڑی کی ٹائر پنکچر ہو گیا تو میں راستے میں آنے والے ایک ٹائر شاپ پر رک گیا اور رات کے 10 بج چکے تھے۔ اس وقت ایک ہی لڑکا گاڑی کے ٹائر کا پنکچر ٹھیک کرنے کے لیے موجود تھا اور مجھ سے پہلے وہاں صرف ایک ہی بندہ موجود تھا جس کی کار کا پنکچر لگایا جا رہا تھا۔ میں اس دوران کار سے نکل کر وہاں موجود کرسیوں پر بیٹھ گیا۔ پنکچر کی دکان کا مالک وہاں بیٹھا ہوا حقے مار رہا تھا۔ حقہ دیکھتے ہی میری طبیعت بے چین ہو گئی اور میں نے بے تکلفی سے کہا، واہ انکل، مزہ آ گیا۔ میں نے اس کے حقے کو دیکھتے ہوئے کہا، کیا میں بھی ایک سٹا مار لوں؟ اس نے ایک حقہ مجھے تھما دیا۔ میں نے پہلا ہی حقہ لگایا تھا کہ مجھے کھانسی کا دورہ آنے لگا۔ اس نے کہا، حقہ پینا مزدوروں کا کام ہے، یہ کوئی سگریٹ نہیں ہے، حقوں کے لیے پھیپھڑوں میں جان ہونی چاہیے۔ اب کون سی جان انکل جی؟ میں نے جب یہ بات کہا تو وہ میری بات سمجھ گیا۔ واقعی پہلی والی خوراکیں اور ورزشیں کہاں اب ہیں۔ اس کی عمر 80 سال سے زیادہ تھی۔ گھنی اور بھاری مونچھیں، سینہ چوڑا، بدن کثرتی، تہبند پہنا ہوا تھا اور وہ بار بار ایک لفظ بولتا، اللہ دی شانہ ویکھو۔ لگتا تھا کہ اس کا تکیہ کلام تھا۔ اس سے بے تکلفی شروع ہو گئی اور پرانا زمانہ یاد کرنے لگے، دیسی لوگوں کی دیسی باتیں، اور باتوں ہی باتوں میں اس نے مجھے ایک واقعہ حیران کن سنا دیا، انتہائی ناقابل یقین واقعہ سنا دیا جسے سن کر کوئی بھی یقین نہ کرتا۔ یہ واقعہ اسی کی زبانی سنیے۔ وہ بوڑھا کہتا ہے، میں اس وقت 10 سال کا تھا، کم سے کم یہ 70 سال پہلے کی بات ہے۔ میری باپ دادا سرگودا کے رہنے والے تھے۔ رب دیا شانہ ویکھو، میرے دادا کی عمر اس وقت 100 سال تھی جب اس نے مجھے یہ واقعہ سنایا تھا۔ واقعہ یہ تھا کہ اس علاقوں کے ذمہ دار نے زمین میں کنواں کھودنے کے لیے کچھ مزدور بلائے۔ وہ کھیتوں میں کئی روز تک زمین کھودنے لگے۔ کنواں کافی گہرا ہو گیا اور پانی نکلنے کے قریب تھا اور اچانک کنویں کی ایک جانب سے مٹی کے قریب کھسک کر کنویں میں گر گئی اور ایک مزدور اس میں دب گیا۔ باقی مزدوروں نے شور مچایا کہ ایک مزدور مٹی تلے دب گیا ہے۔ مٹی ہٹا کر اس مزدور کو نکالنے کی کوشش کی گئی، لیکن جب کافی کھدائی کرنے کے باوجود وہ مزدور نہ ملا تو انہیں لگا کہ شاید مغالطہ لگ گیا ہے، وہ مزدور کہیں اور چلا نہ گیا ہو۔ اس لیے انہوں نے کنویں میں مٹی ڈال کر اسے دوبارہ بند کر دیا، کیونکہ اب اس جگہ کنواں نہیں کھودا جا سکتا تھا اور نہ ہی اس کو خالی چھوڑا جا سکتا تھا کہ کہیں اس میں شاید کوئی انجانے سے گر نہ جائے۔ یوں ہی زندگی کا پہیہ چلتا رہا۔ 25-30 سال بعد وہ ذمہ دار فوت ہو گیا۔ اس کی اولاد نے کافی زمینیں بیچ ڈالی اور پھر کئی لوگ آئے انہوں نے زمینیں آباد کرنے کے لیے فصلیں لگانا شروع کر دی۔ پھر انہیں بھی ایک کنواں کھودنے کی ضرورت پیش آئی۔ اتفاق سے انہوں نے اسی جگہ کنواں کھودنا شروع کر دیا۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں پہلے کنواں کھودا جا چکا تھا۔ مزدور جب کافی گہرائی تک
کنواں کھود چکے تو اچانک انہیں دھوتی کا کپڑا ملا، تو وہ حیران ہو گئے کہ اتنی گہرائی میں یہ دھوتی کیسی۔ اس سے مزدور بھی پریشان تھے۔ مالک کو بلایا گیا کہ کنویں کو کھودنے کے دوران ایک دھوتی ملی ہے۔ مالک نے کہا کہ وہ احتیاط سے کھدائی کریں تاکہ دیکھا جائے اگر یہ دھوتی کسی انسان کی تھی تو باقی چیزیں بھی اس کی ہے کہ نہیں۔ اس وقت تو کسی کو معلوم نہیں تھا کہ اس جگہ کبھی کنواں کھود کر اسے بند کیا جا چکا ہے۔ مزدوروں نے کافی احتیاط کے ساتھ اپنی کھدائی جاری رکھی تو اچانک کنویں کی ایک جانب کوئی سوراخ نمودار ہوئی جس میں کوئی انسان لیٹا ہوا تھا۔ ان مزدوروں کی چیخیں نکل گئیں کیونکہ وہ انسان زندہ تھا اور اس کی سفید داڑھی اس کے ناف تک بڑھی ہوئی تھی اور سر کے بالوں سے اس کا چہرہ چھپا ہوا تھا۔ پہلے تو وہ یہ سمجھے کہ شاید یہ کوئی جن بھوت ہے اور پھر سب ایک ساتھ مل کر اس انسان کا پورا جسم باہر نکالا۔ جب انہوں نے اس کے جسم کو ہاتھ لگایا تو اس کے جسم کا سارا گوشت پلپلا ہو چکا تھا۔ اس نے جب اتنے سارے انسانوں کو دیکھا تو وہ بے ہوش ہو گیا۔ اسے کنویں سے باہر نکالا گیا اور پورے گاؤں میں یہ بات پھیل گئی۔ کسی سمجھدار آدمی نے یہ مشورہ دیا کہ اسے روئی میں لپیٹ دیں کیونکہ اس انسان سے ہوا اور موسم برداشت نہیں ہوگا، کیونکہ نہ جانے یہاں یہ کب سے پڑا ہوا تھا۔ اس کو 10 دن تک انتہائی نگہداشت میں رکھا گیا۔ روئی میں دودھ لگا کر اس کو چٹایا جاتا رہا۔ 10 دن بعد جب وہ انسان ہوش میں آ گیا تو اس نے بتایا کہ بہت سال پہلے یہاں کنواں کھودا جا رہا تھا اور وہ اس کنویں میں مٹی تلے دب گیا۔ پرانے لوگوں سے جب پوچھ تاچھ کی گئی تو ان میں سے ایک مزدور مل گیا جو اس وقت حادثے میں موجود تھا۔ اس نے تصدیق کی کہ ہاں ایسا واقعہ ہوا تھا اور ایک منظور حسین نامی مزدور لاپتہ ہو گیا تھا۔ لیکن آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 35 سال تک مٹی تلے انسان دبا ہوا زندہ ہو؟ زندہ رہنے کے لیے تو ہوا، پانی اور خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ بڑا حقیقت پسند سوال تھا کہ آخر بنا خوراک کے، بنا ہوا پانی کے کوئی شخص زمین کی تہہ میں کیسے زندہ رہ سکتا ہے؟ اس آدمی نے سنا تو کہا، میں ہی منظور حسین ہوں، بس یہ میرے اللہ کی شان ہے کہ وہ مجھ کو پتھروں میں بھی رزق پہنچاتا تھا، وہ ہزاروں مٹی تلے بھی مجھ کو رزق پہنچاتا تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں کتنے سالوں تک منو مٹی کے تلے تلا رہا، لیکن ایک بات کا مجھے علم ہے کہ میں کبھی بھوکا نہیں سویا اور نہ ہی مجھے کوئی وقت گزرنے کا علم ہے۔ میں روزانہ دیکھتا تھا ایک گائے روزانہ صبح سویرے آتی اور اپنا دھن میرے سامنے کر دیتی۔ میں اس کے دھنوں کو منہ لگا کر دودھ پی لیتا تھا۔ وہ دن میں ایک مرتبہ آیا کرتی تھی۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا تھا اور آج اس اللہ کی شان دیکھیے کہ میں دنیا میں واپس آ گیا ہوں۔ اس واقعے کے 10 سال بعد تک وہ منظور حسین زندہ رہا اور اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ بزرگ نے بتایا، اس واقعے کے گزرے لگ بھگ 150-200 سال ہو گئے ہیں، لیکن یہ واقعہ مجھے اللہ کی شان یاد دلاتا ہے۔ سچ کہا ہے کسی نے، جس کو اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ بے شک زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔
اللہ جب چاہے جسے موت دے اور جسے چاہے زندہ رکھے۔ بے شک وہ اس دنیا کا بنانے والا، وہ پتھر میں رہنے والے کیڑے کو بھی روزی دیتا ہے، وہ جنگلوں میں رہنے والے جانوروں کو بھی روزی دیتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے منظور حسین کو مٹی تلے روزی بھی فراہم دی، اس کو رزق بھی دیا، اور اس کے مرنے کا جو وقت اللہ نے متعین کیا تھا وہ بھی آیا نہیں تھا۔ دوستوں، اس طرح کے واقعات بے شک ہمیں اللہ کی یاد دلاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کا ہمیں یاد دلاتے ہیں۔ وہ بوڑھا پھر سے کہنے لگا، ویکھو اللہ دیا شانہ۔ تو دوستو، اللہ کی شان بلند ہے، اور وہ جب جسے چاہے پیدا کرے، جسے چاہے موت دے، بے شک یہ سب کچھ اسی کے دستی قدرت میں ہے۔ تو دوستو، امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور آگے ضرور شیئر کریں، اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کر لیں۔ ملتے ہیں ایسی پیاری پیاری ویڈیوز کے ساتھ۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔